السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر سوال کیوں کیا؟ اور ابلیس جو کبھی عبادت گزار تھا آخر کیوں ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انسانیت کے پہلے نبی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی حیرت انگیز اور ایمان افروز داستان۔ ناظرین، یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ انسان کی تخلیق، شیطان کی دشمنی اور اللہ کی عظیم حکمت کی داستان ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہر لمحہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ ابتدا میں وہ عبادت گزار تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ فساد، خون ریزی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ زمین قتل و غارت سے بھر گئی، ہر طرف ظلم اور تباہی پھیل گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ باغی جنات کو زمین سے نکال دے۔ ابلیس نے جنات کو سمندروں اور دور دراز جزیروں کی طرف بھگا دیا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ابلیس کے دل میں غرور پیدا ہونا شروع ہوا۔ ابلیس خود جنات میں سے تھا، لیکن اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کے درمیان مقام دیا گیا۔ وہ عبادت کرتا، سجدے کرتا اور آسمانوں میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک خطرناک سوچ پیدا ہوئی، میں سب سے افضل ہوں۔ یہی غرور بعد میں اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، ایک ایسی مخلوق جو زمین پر اللہ کی خلافت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے کیونکہ وہ زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بہت عظیم اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اسی انسانیت میں انبیاء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، شہداء پیدا ہوں گے، قرآن کے حافظ پیدا ہوں گے، اور ایسے بندے بھی ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے روئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع فرمائی، اسی لیے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سفید، کوئی کالا، کوئی سرخ اور کوئی درمیانی رنگ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابلیس، تجھے اس چیز نے سجدہ کرنے سے کیوں روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم کچھ عرصہ تک مٹی کی صورت میں پڑا رہا۔ جب ہوا گزرتی تو اس جسم سے ایسی آواز آتی جیسے مٹی کے برتن سے آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، اللہ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس بار بار آدم علیہ السلام کے پاس آتا، وہ انہیں غور سے دیکھتا، اور ایک دن ان کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے۔ تب اس نے کہا، یہ ایسی مخلوق ہے
جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور انسانیت کی پہلی آنکھ کھلی، پہلی سانس لی گئی، پہلا انسان زندہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اور یہی سلام قیامت تک مسلمانوں کا سلام بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ایک مخلوق کھڑی رہی، وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلا غرور، پہلی نافرمانی، اور اسی غرور نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر کی، انہیں جنت میں جگہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے۔ یعنی جمعہ صرف ایک دن نہیں، بلکہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ غرور ابلیس کو تباہ کر دیتا ہے، اطاعت انسان کو بلند کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حکمت کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں قیام اور شیطان کا پہلا دھوکہ۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔